یہ 3 ستمبر 1999 کی بات ہے کہ ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے شہر رامپور لدھیانہ میں شیر سنگھ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سندر سنگھ رکھا گیا۔ وہ مسیحی مذہب کے پیروکاروں کا بے حد دشمن۔ سندر سنگھ ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوا۔ سندر سنگھ کے والد کا نام شیر سنگھ تھا۔ سندر سنگھ نے ابتدائی تعلیم سرکاری اسکول گاؤں سے دور ہونے کی وجہ سے گاؤں میں ہی امریکن پریسبیٹیرین اسکول سے حاصل کی۔ سندر سنگھ ایام نوجوانی سے ہی کافی جوش و جذبے سے سرشار تھا۔ زبانہ طالب علمی میں وہ اہل مسیحیت کا سخت مخالف تھا۔ سندر سنگھ سے منسوب ایک واقعہ کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایام مخالفت میں ایک انجیل کا نسخہ بھی نظر آتش کیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد سے وہ ایک مختلف شخص بن گیا۔ اس نے یسوع مسیح کا دیدار حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سندر کے دعوے کی گواہی کچھ یوں ہے کہ وہ 1903 میں 13 سال کی عمر میں اس کو یسوع نے اس وقت دیدار بخشا جب وہ ریل کی پٹڑی پر خودکشی کرنے کی غرض سے جا رہا تھا۔ سندر سنگھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو کہتے سنا کہ کب تک تو میرا انکار کرے گا۔ سندر سنگھ لکھتا ہے کہ اسی ہی فکرے نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اس روز اس نے جانا کہ زندہ برحق وہی ہے جس کا وہ عرصے سے انکار کرتا رہا ہے۔ سندر سنگھ اس کے بعد مسیحیت کا مبلغ بن گیا۔ سندر سنگھ نے نہ صرف پاک و ہند میں تبلیغ کی بلکہ دنیا کے کئی دیگر ممالک جیسے چین، ملیشیا، جاپان، یورپ، آسٹریلیا اور اسرائیل میں بھی مسیحیت کی تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ سندر سنگھ کا بپتسمہ سن 1905 میں اس کے 16ویں جنم دن پر شملہ ہندوستان پریسبیٹیرین کلیسیا میں ہوا، جہاں اس کو بحیثیت مشنری کام کرنے کی پیشکش کی گئی جس سے اس نے معذرت کر لی۔ سندر سنگھ نے بطور سادھو ہندوستان کے سادہ لوگوں میں انجیل کی منادی کی۔ اس کے بعد سن 1908 میں تبت میں مسیحیت کی تبلیغ کے لیے چلا گیا۔ سندر سنگھ نے تبت سے واپسی کے بعد 1912 سے 1917 تک شمالی ہندوستان اور ہمالیہ کے دامن میں مقیم بدھ مت کے پیروکاروں میں رہ کر تبلیغ کی۔ سندر سنگھ نے 1918 سے 1922 تک اقوام عالم میں جا کر مسیحیت کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد سندر سنگھ نے کتابت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس کی کئی کتابیں مسیحی لائبریریوں کا حصہ ہیں۔ سندر سنگھ کی کتابیں نہ صرف اردو بلکہ انگریزی اور ہندی میں بھی موجود ہیں۔ سندر سنگھ نے 1929 میں دوبارہ تبت کا سفر شروع کیا جو اس کا آخری سفر ٹھہرا۔